اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے پارہ نمبر 10 سورۃ الانفال آیہ نمبر 41 کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق باقاعدہ پارہ نمبر 10 سے لے کر 9th کلاس کے لیے پارہ نمبر 16 تک ترجمہ کلاس کے لیے کہا گیا تھا، اور پارے بھی اس میں شامل نصاب ہیں۔ آج کی کلاس ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ کے کچھ بچوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی چھوٹی بنائے کے لیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ ایسا پاسبل ہو سکے، ایسا کام کر سکوں۔ لیکن بچوں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس جو سلیبس ہے وہ مقدار میں اور اس کی جو تعداد ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور ٹائم بہت ہی مختصر ہے۔ مارچ سے پہلے ہمارے فائنل پیپر بھی شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم کم از کم 2 بار نہیں تو 1 بار تو مکمل کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں ترجمہ کلاس کے بارے میں تھوڑی بہت ہی جانکاری حاصل ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلتا ہوں بچوں، اگر آپ نے تھوڑا سا بھی قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ اچھے سے اور زبانی پڑھ لیا اور سیکھ لیا تو یقین جانیے آگے پھر بار بار وہی الفاظ جو ہے وہ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ترجمے میں پھر کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چلیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا ہے تو سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس پارے موجود ہیں اس کو سامنے رکھیں، اور جن بچوں کے پاس ابھی تک پارے موجود نہیں ہیں انہیں جلد مل جائیں گے۔ پارے رکھنے سے پہلے آپ باوضو ہو کے بیٹھ جائیں اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ شور شرابہ بھی نہ ہو تاکہ قرآن مجید کی اور ترجمے کی بے ادبی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اگر میں آپ کو لفظی ترجمہ اور با محاورہ سمجھانے میں اور اس کی جو تشریحات اور تفاصیر ہیں وہ سمجھانے میں اس کے پیچھے چلا جاؤں گا تو یہ کافی لیکچر جو ہے وہ کافی لینتھی ہو جائیں گے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ بس ہم ترجمے پہ جو ہے وہ زیادہ فوکس کریں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما، بے شک جو کچھ غنیم تمہیں مال غنیمت ملے یا تم نے مال غنیمت کمایا، من شیء، کچھ بھی۔ وَاعْلَمُوا انما غنمتم من شیء، اور جان لو کہ جو مال غنیمت میں سے تم نے کمایا یا تمہیں ملے، فَأَنَّ، پس بے شک، للہ، اللہ کے لیے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مساکین کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ ان کنتم، اگر تم ہو، آمنتم، ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، وما، اور اس پر جو انزلنا، ہم نے نازل کی، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فرقان ویسے غزوہ بدر کا دوسرا نام بھی ہے، یوم فرقان، یوم الفرقان، فیصلہ کرنے والے کے دن یا فرق کرنے والے کے دن، یا یوم الفرقان کے دن، یوم التقى الجمعان، یوم جس دن التقا ملی، الجمعان، 2 جماعتیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے والے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن آپ دیکھتے ہیں کہ دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوگی اور لڑائی شروع ہوگی، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم ندی کے دوسرے کنارے پر تھے، ٹھیک ہے، اذ جب، انتم تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، اب یہ دنیا کا مطلب ہے قریب، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ جو دوسرے آپ کے مخالفین تھے وہ نالے کے دور کے کنارے پر تھے، آپ قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، والرکب، اور قافلہ، اسفل منکم، تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، یقیناً تم وقت معین کے بارے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم آپس میں وعدہ کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے کے بارے میں تم سے جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی اور تم اختلاف کر بیٹھتی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ، اور لیکن
فیصلہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی امرن کام کا کان مفعولا جو کہ ہو کر رہتا ہے، لیہلکا تاکہ وہ ہلاک کرے، من ہلاکا جس کو بھی ہلاک کرنا ہے، ام بینۃ واضح طور پر، ٹھیک ہے، بصیرت پر یا واضح طور پر، ویحیا اور وہ زندہ کرے، من حیا جس کو بھی اس نے زندہ کرنا ہے، ام بینۃ واضح طور پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی لسمیع علیم یقیناً سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یہ دوسری آیت مبارکہ۔ تیسری آیت مبارکہ، اذ یریکہم اللہ، اذ جب یوری کا دکھایا ہم ان کو، مطلب کافروں کو، اللہ نے، فی منامکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں، قلیلا تھوڑا کر کے، اذ یریکہم اللہ فی منامکا قلیلا، جب اللہ نے کافروں کی تعداد کو آپ کے خواب میں کم کر کے دکھایا، ولو اراکہم، ولو اور اگرچہ اراکا دکھاتا اللہ ہم ان کافروں کی تعداد کو آپ کے خواب میں کثیرن زیادہ کر کے، لفشلتم یقیناً تم کمزور پڑ جاتے، لفشلتم یقیناً تم کمزور پڑ جاتے، ولتنازعتم فی الامر اور تم کام کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیتے، ولکن اللہ سلم لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بچا لیا آپ کو، انہ علیم بذات الصدور بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے راز کو بھی، وَإِذْ اور جب یوریکا اور جب دکھاتا یا دکھایا اللہ نے ہم ان کی تعداد کو، اذ التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے، جب تم ملے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلا تھوڑا کر کے، ویقللکم اور پھر تھوڑا کر کے دکھایا، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ جو فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر کے رہتے ہیں اور وہ ہو کے رہتا ہے، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا، اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو اس کے نقصانات کیا ہونے تھے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کمزور پڑ جاتے اور آپس میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ پھر دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم آمنے سامنے ہوئے میدان جنگ میں، جب تم لڑنے کے لیے گئے تو ان کی آنکھوں میں تمہاری تعداد کو تھوڑا کر دیا، اور وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہاری تعداد کو ان کی آنکھوں میں کم کر دیا، تاکہ منافقین کو یا کافروں کو یہ لگے کہ مسلمانوں کی تعداد تو ویسے ہی کم ہے، لہذا ہم آرام سے بے دھڑلی سے جو ہے وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں پہ منظور ہی کچھ اور تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور سارے کام جتنے بھی ہیں ان کا اللہ کی طرف جو امور ہیں وہ لوٹائے جائیں گے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اگر ہم بات کریں تو مال غنیمت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ مال غنیمت کیا ہوتا ہے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کافروں سے فتح حاصل ہونے کے بعد مسلمانوں کو جو مال ملتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مال غنیمت کے حصے اور اس کی تقسیم کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو فرمایا گیا ہے کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا اور مسافروں کا، اور اس کے علاوہ باقی جو بھی بچیں گے حصے وہ سارے کے سارے اس میدان جنگ میں جو لوگ شرکت کرنے والے ہیں، امیر اور جو ہمارا سردار ہوگا وہاں پہ، ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جب تم وادی بدر میں ایک کنارے پر تھے اور وہ دوسرے کنارے پر تھے اور قافلہ نیچے تھا، اور اگر تمہیں بتا نہ دیا جاتا کہ یہ میدان جنگ کا جو میدان گرما ہوگا وہ کب ہوگا، تو تم یقیناً آپس میں اختلاف کرنا بیٹھ جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے جس کو بچانا ہے اور ہلاک کر دے جس کو بھی ہلاک کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کلاس یہیں پہ مکمل ہوتی ہے۔ آپ نے ایک رکوع پڑھا، اس میں 2-3 سوالات جو آپ کے بنتے ہیں وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ بھی لینا ہے، تاکہ اگر کوئی ترجمے کلاس کے حوالے سے کوئی سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ سے تو آپ ان کو جو ہے وہ بتانے کے قابل ہو سکیں۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں آپ کو کہ انشاءاللہ ہر سنڈے یا سیٹرڈے کو آپ سے مشورہ کرنے کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ایک کلاس لائیو ہو جائے، جس میں باقاعدہ آپ کے سوالات کے جو بھی جوابات ہیں وہ بھی آپ کو دیے جا سکے۔ تو انشاءاللہ ایک کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے میں یہ بھی ایک سیشن رکھا جا سکے۔ پہلا سوال آپ نے لکھنا ہے کہ مال غنیمت سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال آپ نے لکھنا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے کی جائے گی۔ تیسرا سوال آپ نے لکھنا ہے کہ غزوہ بدر کا دوسرا نام کیا ہے۔ اور چوتھا سوال آپ نے لکھنا ہے کہ غزوہ بدر کب ہوا۔
پھر 5واں سوال آپ نے لکھنا ہے کہ غزوہ بدر کی جو میعاد تھی، جو وقت مقرر تھا، وہ اللہ نے کیوں مقرر کر دیا؟ پھر 6واں سوال آپ نے لکھنا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے کیوں دکھائی؟ اور 7واں سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کافروں کو بھی تھوڑی کر کے کیوں دکھائی؟ اور آخر میں آپ نے یہ بھی سوال لکھنا ہے کہ سارے کاموں کا جو امور ہے یا سارے جو کام ہیں وہ کہاں پہ چلے جائیں گے، اس کا رجوع ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ یہ ہماری کلاس تھی۔ محترم سامعین، آخر میں میں اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ اور والد محترم کی دعائے مغفرت اور دعائے صالح ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا گو ہوں کہ اے اللہ میرے اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام مشکلوں کو اور منازل کو یا اللہ آسان فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔